الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سوال اور جواب پڑھیں گے۔ حروف مفردات کتنے ہیں؟ حروف مفردات 29 ہیں۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ خصادق قید ہے۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں: با، فا، میم، واو۔ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف 3 ہیں: زا، سین، صاد۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ حروف قریب الصوت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف قریب الصوت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف قریب الصوت 16 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، طا، زا، ذال، ظا، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ، عین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں اور وہ یہ ہیں: الف، واو، یا۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کب ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ ادھر کھڑے لکھا ہے نا، تو ہم پڑھیں گے اسے کھڑا زبر، اسے ہم پڑھیں گے کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں: واو اور یا۔ حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ واو لین اور یا لین کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ قلقلہ کے کیا معنی ہے؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبش سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز دوڑتی ہوئی نکلتی ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جد ہے۔ حروف قلقلہ میں کب قلقلہ خوب ظاہر ہوگا؟ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اگر قلقلہ حروف مشدد ہو تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اظہار کا قاعدہ سنائیے: نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اخفاء کا قاعدہ سنائیے:
نون ساکن و تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہے، یعنی 15، اور وہ یہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا؟ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گننا ہوگا۔ گننا کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا مقدار ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گننا کہتے ہیں۔ گننا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ مشدد حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ ادغام کا قاعدہ سنائیے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر گننا کے، باقی 4 حروف میں گننا کے ساتھ۔ حروف ارملون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف ارملون 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اقلاب کا قاعدہ سنائیے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر اکفا کریں گے، یعنی گننا کر کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اور وہ یہ ہیں ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کا قاعدہ سنائیے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی گننا کر کر پڑھیں گے۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیے۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گننا کریں گے۔ اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی گننا نہیں کریں گے۔ تفخیم و ترقیق کے کیا معنی ہے؟ تفخیم کے معنی حرف کو پور پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب پور اور کب باریک پڑھیں گے؟ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ الف کو کب پور اور کب باریک پڑھیں گے؟ الف سے پہلے پور حرف آ جائے تو الف کو پور، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ را کو پور پڑھنے کی صورتیں بتائیں۔ را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو ان سب صورتوں میں را کو پور پڑھیں گے۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں بتائیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو ان سب صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ عارضی زیر کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ مد کے کیا معنی ہے؟ اس کے کتنے سبب ہیں اور کون کون سے ہیں؟ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ، سکون۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ مد کی 6 قسمیں ہیں، اور وہ یہ ہیں مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ مد متصل کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مد منفصل کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ مد لازم کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ مد لین لازم کب ہوگا؟ حروف لین کے بعد سکون اصلی، جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی
6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ مد عارض کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ مد لین عارض کب ہوگا؟ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ زائد الف کسے کہتے ہیں اور کیا اسے پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ کا نشان ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں اور اس الف کو نہیں پڑھتے۔ دنیا، بنیان، صنوان اور قنوان کے نون ساکن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف ارملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان کلمات میں گنہ نہیں کریں گے۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ تسہیل کے کیا معنی ہے؟ تسہیل کے معنی نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ امالہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ وقف کی کیا معنی ہے؟ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، 2 زیر یا 2 پیش ہو تو کیا کریں گے؟ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، 2 زیر یا 2 پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو تو کیا کریں گے؟ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے۔ وقف کی حالت میں گولتا ہو تو کیا کریں گے؟ گولتا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ نون کتنی کسے کہتے ہیں؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں۔ گول دائرہ وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ میم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا یہ وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صاد یہ وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام الف پر وقف کی وضاحت فرمائیے۔ اگر آیت کے اوپر لام الف لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہو تو نہ ٹھہرے۔ اعادہ کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے یا خبیر پڑھنا چاہیے۔ علم کے کتنے درجات ہیں؟ کون کون سے؟ علم کے 5 درجات ہیں: خاموشی، توجہ سے سننا، جو سنا اسے یاد رکھنا، جو سیکھا اس پر عمل کرنا، جو علم حاصل ہو اسے دوسروں تک پہنچانا۔ حافظہ مضبوطی کا وظیفہ بتائیے۔ یا علیم 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پینے یا پلانے سے انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ سبق یاد کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سبق یاد کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: پورا چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹکنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں:
اور وہ یہ ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ تیمم کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تیمم کے 3 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: نیت، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں اور کون کون سی ہے؟ نماز کی 6 شرائط ہیں اور وہ یہ ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے؟ نماز کے 7 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ آخرہ، خروج بسنعہ۔ اسی کے ساتھ مدنی قاعدے کے تمام سوالات اور اس کے جوابات ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ کلاس میں مدنی قاعدے کے کچھ مخارج بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔